تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 4، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کیا کرو، حق مہر کا بیان ہے جی، عورتوں کو ان کے حق مہر خوش دلی سے ادا کیا کرو، پھر اگر وہ اس مہر میں سے کچھ تمہارے لیے اپنی خوشی سے چھوڑ دیں تو تب اسے اپنے لیے سازگار اور خوشگوار سمجھ کر کھاؤ۔ یہاں تو مائیں پہلے دن ہی کہہ دیتی ہیں بیٹا حق مہر معاف کر دینا، وہ جو ایک تحفہ ہوتا ہے وہ پوچھنی ہے کیا تحفہ دیا، یہ پوچھا کرو حق مہر کیا تھا، کیا تمہیں دے دیا جو شریعت نے، جو اللہ نے نافذ کیا ہے۔ اور ہم لوگ حق مہر معاف کروا لیتے ہیں، حالانکہ یقین کیجئے حق مہر عورت معاف بھی کر دے تب بھی زندگی کے کسی موقع پہ مانگے گی تو دینا پڑے گا، کیونکہ کوئی عورت بھی حق مہر معاف نہیں کرتی۔ سارے زندگی عورت تو ظاہری بات ہے، بندہ بیوی کو خاوند شاپنگ کرائے، خاوند بیوی کے حقوق پورے کرے، خرچہ دے تو وہ خوش ہوتی ہے۔ تو پہلے دن سے ہی حق مہر مقرر کر کے رب العالمین نے اس کو یہ بتایا کہ تیرے اوپر اب خاندان کی ذمہ داری ہے، تم نے اپنی بیوی کے خرچے، اخراجات، کھانا پینا سب پورا کرنا ہے، تم نے دینا ہے۔ تو پہلے دن سے ہی اللہ تعالیٰ بندے کو دینے کی عادت ڈال رہا ہے، خرچ کی عادت ڈال رہا ہے، اور جو ایک ذمہ داری جو ہوتی ہے خاندان کی وہ اس کے کندھوں پہ ڈال رہا ہے۔ تو اس لیے بچوں کو بچپن سے ذمہ دار بنائیں، ان کی تربیت ایسی کریں کہ تم نے بیٹا سارا چلانا ہے، تم نے کرنا ہے سارا کچھ، تاکہ وہ کام چور نہ ہو، وہ محنتی نکلے، وہ اپنے گھر کا سارا نظام چلا سکے۔ اکثر عورتیں بیچاریاں رو رہی ہوتی ہیں کہ بندہ کام چور ہے، ماں نے بچپن سے ڈالا ہی نہیں، اس کو یہ احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ بھئی تم نے محنت کرنی ہے، تم نے سارا کچھ کرنا ہے۔ مرد کا کام کمانا ہے، عورت کا کام نہیں ہے، اگر عورت کماتی ہے تو احسان کرتی ہے، وہ احسان ہے اس کا، جو اصل حق ہے وہ مرد کا ہی ہے۔ اس لیے یہ حق مہر جو ہے یہ ایک احساس ہے اس بندے کو، اللہ احساس اس کو دلا رہا ہے کہ تم نے ساری ذمہ داری پوری کرنی ہے گھر کی، خاندانی، اب یہ تم پہ ذمہ داری پڑنے والی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، حق مہر جو ہے وہ خوشی سے دینا چاہیے، اور حق مہر سے ہی تو پتہ چلتا ہے بندے کی اوقات کا۔ بندہ امیر ہے اس طرح سے حق مہر دے گا، بندہ غریب ہے اس طرح سے حق مہر دے گا، کیونکہ حق مہر 32 کوئی نہیں ہے، حق مہر بندے کی حیثیت کے مطابق ہے، حق مہر بندے کی شان کے مطابق ہے۔ یقین کیجئے خواتین تو اتنی خوشی سے بتاتی ہے میرے میاں نے اتنا حق مہر دیا، پتہ چلتا ہے بندہ رچ ہے، خرچ کرنے والا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، جہالت کی انتہا ہے، کچھ ایسے جاہل لوگ ہیں دین سے دور، اگر حق مہر زیادہ مانگ لیا جائے تو معاذ اللہ براتے بھی لوگ واپس لے جاتے ہیں کہ نہ جانے کون سا گناہ کر لیا۔ حق مہر زیادہ دینا تو خاندان شان ہے، خامد کی سسرال کی شان ہے ان کی، کہ بندے بڑے اچھے اور جیدار ہیں اور حقوق العباد ادا کرنے والے ہیں، یہ تو شان ہے، یہ تو اس میں تو بندے کی عزت بنتی ہے۔ تو اس لیے حق مہر زیادہ ہی ہونا چاہیے، یعنی اپنی شان کے مطابق، معجل بھی ہوتا ہے غیر معجل بھی ہوتا ہے، جو موقع پہ ادا کر دیا جائے، ٹھیک ہے، اتنا رکھیں جتنا آپ دے سکتے ہیں، اور یہ لالچ نہ ہو کہ یہ مجھے معاف کر دے۔ اور ماؤں کو بالکل اپنی بیٹیوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ خامد کو معاف کر دیں، جب پہلے دن ہی آپ اپنی بچی کو یہ کہہ دیں گی کہ خامد پہ بوجھ نہ بنے، اور وہ کہہ دے کہ میں نے معاف کر دیا، اور جو اس کی پاکٹ سے پیسے دینے پڑیں گے، اس کو جب احساس ہی نہیں ہوگا تو پھر وہ آگے چل کے کیا کرے گا؟ تو جو خوشی سے حق مہر دے گا تبھی پتہ چلے گا نا کہ یہ بندہ اپنی بیوی کو خوش رکھے گا اور خرچہ دے گا۔ تو کئی عورتیں ترسی ہوتی ہیں، کہتی ہیں 1 روپیہ بھی نہیں دیتا خامد، کہتے ہیں تمہیں جو چیزیں چاہیے مل نہیں گئی، کہ عورت کا بھی تو حق ہے کہ، اور تم بے سمجھو کو، اور سب سے بہترین صدقہ یہی ہے کہ انسان اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرے، بہترین جو صدقہ ہے۔ جو امیر ہونا چاہتا ہے نا بندہ، وہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے وقت ہاتھ نہ روکے، یعنی اپنی جو استعداد ہے اس کے مطابق خرچ۔ عورت بھی فضول خرچ نہیں ہونی چاہیے، لیکن مرد کو ہر حال میں خرچ کرنے میں ہی، ہر حال میں خرچ کرنے میں اس کا فائدہ ہے۔ اللہ اس کے کاروبار میں برکت ڈال دے گا، اللہ اس کو امیر سے امیر کر دے گا جو اپنے بیوی بچوں پہ کھلے دل سے خرچ کرے گا انشاءاللہ۔ اور تم بے سمجھو کو اپنے یا ان کے مال سپرد نہ کرو جنہیں عقل نہیں ہے، جنہیں اللہ نے تمہاری معیشت کی استواری کا سبب بنایا ہے۔ ہاں انہیں اس میں سے کھلاتے رہو اور پہناتے رہو، اور ان سے بلائی کی بات کرتے رہو جو غریب رشتہ دار ہیں، جو غریب لوگ ہیں خاندان میں، رشتہ داروں میں۔
اور یتیموں کی تربیتاً جانچ اور آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ یتیموں کے مال ان کو واپس کر دو، تو پہلے ان کے مال کی رکھوالی کرو، اس کو سنبھالو، دیکھو، اس کو بڑھاؤ۔ جب وہ اس قابل ہو جائیں کہ بڑے ہو گئے ہیں تو پھر ان کا مال ان کو واپس کرنے سے پہلے پرکھ لو کہ یہ اس قابل ہیں کہ نقصان نہیں کریں گے، سنبھال لیں گے۔ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، پھر اگر تم ان میں ہوشیاری اور حسن تدبیر دیکھ لو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کے مال فضول خرچی اور جلد بازی میں اس اندیشے سے نہ کھاؤ۔ یہ بھی ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے۔ اس اندیشے سے نہ کھا ڈالو کہ وہ بڑے ہو کر واپس لے جائیں گے، کہ ابھی چھوٹے ہیں تو اڑا دو اور کوئی نقصان ہو گیا۔ اور جو کہ خوشحال ہو وہ مال یتیم سے بالکل بچا رہے، کہ جو بھی یتیموں کے مال کو لک آفٹر کر رہا ہے، وہ جو ایک معروف تنخواہ بنتی ہے فی زمانہ، جس حساب سے جتنی تنخواہ بنتی ہے اس پوسٹ کی، اور اگر وہ غریب ہے تو وہ اپنی تنخواہ اتنی لے۔ اب ظاہری بات ہے، بے شک اس وقت سارا وارث، سارا مالک، ہر چیز کا وارث وہی ہے، مالک وہی ہے، چلا جو رہا ہے سارا کچھ تو اس کے پاس ہے۔ بچے تو یتیم، ان کو سمجھ نہیں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں، کتنا آ رہا ہے، لیکن وہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے، اللہ اس کو واچ کر رہا ہے، اللہ نکال لے گا اس سے۔ تو اس کو صرف اپنا جو خرچہ ہے، جو ضرورت ہے، اور جتنی کی تنخواہ ہونی چاہیے اتنا خرچہ لے، بس یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ ورنہ تو نہ ہی لے تو اچھا ہے، یتیم کے مال کی حفاظت کرے گا، اللہ اجر دے گا۔ لیکن اگر ضرورت مند ہے، ظاہر ہے اس نے بھی تو جاب کرنی ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، تو یہی اس کی جاب ہے کہ وہ ان یتیموں کے مال کی حفاظت کرے، اور مناسب جو خرچہ اپنی ضرورت کے حساب سے وہ وہاں سے لے لے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ان کے مال فضول خرچی اور جلد بازی میں اس اندیشے سے نہ کھا ڈالو کہ وہ بڑے ہو کر واپس لے جائیں گے، اور جو کہ خوشحال ہو وہ مال یتیم سے بالکل بچا رہے، اور جو خود نادار ہو اسے صرف مناسب حد تک کھانا چاہیے۔ جو بات ابھی ہم بیان کر رہے ہیں وہی چل رہی ہے، قرآن دیکھیں۔ اور جب تم ان کے مال ان کے سپرد کرنے لگو تو ان پر گواہ بنا لیا کرو، خاندان کے لوگوں کو گواہ بناؤ، اور حساب لینے والا اللہ ہی کافی ہے۔ اینڈ دیکھیں اللہ نے کیسے، سبحان اللہ، اللہ فرماتے ہیں اگر تم پھر بھی ڈنڈی مارو گے، گواہ بھی لاؤ، سب کچھ، لیکن پھر اللہ حساب لے گا ان یتیموں کا۔ تو جس نے یتیم کا مال کھایا اس نے آگ کھائی۔ اس لیے بہنوں ڈرو اللہ تعالیٰ سے، معافیاں مانگو اللہ تعالیٰ سے، نہ اتنی ہوشیاری کیا کرو۔ اکثر ایسے واقعات میری اپنی زندگی میں ایسے ہوئے کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت بیوہ ہو گئی، میاں کی فیکٹری تھی، بچیاں اس کی 2 ہیں 3 ہیں، جتنی بھی ہیں، وہ عورت ینگ ہے۔ اب وہ عورت جو ہے اپنی عدت پوری کر چکی، اب اس کے ماں باپ کہتے ہیں کہ اس کی شادی کر دو، لیکن وہ جو دیور ہے یا جو بھی ہے وہ نہیں چاہتا کہ یہ ہمیں چھوڑ کے جائے، اپنے میکے جائے، کیونکہ میکے جائے گی تو جائیداد کا حصہ جائے گا۔ پھر میاں بیوی رات کو پلان کرتے ہیں جائیداد کو کیسے بچایا جائے۔ وہ بدبخت عورت اپنے میاں کو مشورہ دیتی ہے، اور میاں بیوی مشاورت کرتے ہیں کہ کیوں نہ میں اس عورت سے نکاح کر لوں، محبت تو میری تم سے ہی ہے، پر اس سے نکاح کرنے دو تاکہ جائیداد گھر کی گھر میں رہ جائے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو جو عورت ایسی مشاورت کرتی ہے یا ایسا اپنے میاں کو کہتی ہے یا میاں بیوی کو کہتا ہے، اور نیت میں ان کے فطور ہوتا ہے، اور نیت میں صرف مقصد یتیم کا مال کھانا ہے، تو سوچو اللہ کیسے عذاب نازل کرے گا ایسے بندوں پہ۔ اللہ نکال لے گا۔ رب نے یہاں یہی فرمایا، اللہ حساب لینے کی آیت دیکھ لیں آپ لوگ، آیت نمبر 6 ہے یہ، اور اس کا اینڈ والا لفظ دیکھیں، وَكَفَّى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ حساب لینے کے لیے والا، حساب لینے کے لیے اللہ کیا ہے؟ کافی ہے۔ رب نے حساب لینا ہے، پائی پائی کا حساب لینا ہے، یتیم کا مال کبھی نہ کھانا۔ جس نے یتیم کا مال کھایا اس نے آگ کھائی، اللہ نکال لے گا۔